بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8613 ریسرچ پروجیکٹ کے 2 کوسچنز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آج کی اس ویڈیو میں آپ سوال نمبر 1 اور سوال نمبر 2 کا حل جان جائیں گے۔ اگر آپ نے 8613 ریسرچ پروجیکٹ کو اچھی طرح حل کرنا ہے تو ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جو اہم پوائنٹس، جو اہم باتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے اپنے ریسرچ پروجیکٹ لکھتے وقت ذہن میں رکھنی ہے، اور آپ نے وہ غلطیاں نہیں کرنی جو عام طور پر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس کاپی کرتے ہیں، وہی سینٹینسز، وہی پیراگراف جو نیٹ سے لیے یا کسی اسٹوڈنٹ کے دیکھ کے وہی کاپی کر لیے، اور انہیں یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے۔ تو آج کے یہ جو کوسچنز ہیں اور آج کی جو ٹپس ہیں، ان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایگزیکٹلی جو آپ کو پوچھا جا رہا ہے وہ آپ نے لاجیکلی کیسے لکھنا ہے، کس سینٹینس میں لکھنا ہے، اور آپ نے لکھتے وقت کون سا ٹینس جو ہے وہ یوز کرنا ہے۔ تو آگے جانے سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ کوسچن نمبر 1 ہے، اور اس کا سلوشن دیکھتے ہیں کہ کوسچن نمبر 1 میں وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، نیم آف دا اسکول ویئر دا ایکشن ریسرچ واز کنڈکٹیڈ۔ یہاں پہ آپ نے وہ اسکول لکھنا ہے جہاں پہ آپ نے یہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے۔ یہ بوائے اسکول ہو سکتا ہے میل کے لیے، گرل اسکول ہو سکتا ہے فیمیل کے لیے، اور یہاں پہ میں نے جگہ بلینک چھوڑ دی ہے۔ آپ کا جو بھی اسکول ہوگا آپ یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے۔ پھر اس کے نیچے یہ اوور آل بیک گراؤنڈ آف دا پارٹیسپینٹس آف دا پروجیکٹ ایریا اسکول، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ سوشیو اکنامک سٹیٹس لکھنا ہے، آکوپیشن پروفیشن لکھنا ہے، ارننگ ٹرینڈز آف میجارٹی آف دا پیرنٹس وہ لکھنا ہے، لٹریسی ریٹ، اکیڈیمک کوالٹی اینڈ اینی ادر اسپیشل ٹریٹ آف دا کمیونٹی ویئر دا اسکول از سچویٹڈ۔ جہاں پہ اسکول واقع ہے اس اسکول کی جو کمیونٹی ہے، جو آبادی ہے، اس سے ریلیونٹ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں۔ اکثر جو اسٹوڈنٹ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے بارے میں ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں یا اسکول کے سٹاف کے بارے میں ساری چیزیں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ کمیونٹی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس ایریا کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ہیڈنگ لکھنی ہے وہ ہے اوور آل بیک گراؤنڈ۔ اس سے جو غلطی میں نے جج کی ہے اسٹوڈنٹس کی وہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں آئی سلیکٹ یا آئی سلیکٹڈ دا اسکول۔ بھائی آپ نے جب ریسرچ لکھنی ہے تو کوئی مضمون تو لکھ نہیں رہے، کوئی سبق تو پڑھا نہیں رہے، تو ریسرچ لکھتے وقت کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آئی، وی، ہی، شی۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اکثر ریسرچر کا لفظ یوز ہوتا ہے، یا آپ ٹیچر ایجوکیٹر ہیں آپ وہ لفظ یوز کریں گے۔ تو اس لیے آپ نے یہاں پہ انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو کبھی بھی آپ نے یہ والے سینٹینسز یوز نہیں کرنے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غلط ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صحیح طور پہ کیسے لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ لکھیں گے تو ایکشن ریسرچ واز کنڈکٹیڈ ایٹ، جہاں پہ آپ نے کی اس سکول کا نام آ جائے گا، پھر جو آپ کی تحصیل ہے اس کا نام، پھر آپ کا ڈسٹرکٹ، اور اس کے آگے میں نے لکھا ہے ان دا نارتھ ایسٹ آف دا پنجاب۔ آپ ساؤتھ میں رہتے ہیں، آپ ویسٹ میں رہتے ہیں، تو آپ وہ والی لکھ دیں گے یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے دا گریڈ 8 اسٹوڈنٹس ور دا پارٹیسپینٹس آف دا سیڈ ایکشن ریسرچ۔ آپ کے اسٹوڈنٹ گریڈ 8 کے ہو سکتے ہیں، 3 کے ہو سکتے ہیں، 9 کے ہو سکتے ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ لکھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کاپی کریں، یہ ایک سیمپل ہے، اس میں آپ ورڈ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ دا پارٹیسپینٹس بلانگ ٹو ملٹی کلچرل اینڈ سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈس، دے کین بی کیٹیگرائزڈ ایز پور، مڈل اینڈ رچ۔ یہ اوور آل بیک گراؤنڈ ہے اسٹوڈنٹس کے بارے میں، پارٹیسپینٹس کے بارے میں، جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں، پور بھی ہیں، مڈل بھی ہیں اور رچ بھی ہیں، اور اس کے بعد یہاں پہ ان کی ملٹی کلچر ہے، سوشل اکنامک جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہاں سے سٹارٹ لینا ہے، آگے چلتے ہیں۔ باقی جو ہیڈنگز ہیں ان کے آگے آپ نے کیا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے، وہ اگلی سلائیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر جی ایریا آف اسکول، یہاں پہ ایریا اسکول میں آپ کیا لکھیں گے؟ آپ لکھیں گے کہ جو بھی اسکول آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں پہ اس اسکول کا نام آ جائے گا۔ دا اسکول سچویٹڈ آن دا مین روڈ، اسکول جہاں پہ واقع ہے، یہ لوکیٹڈ ہو سکتا ہے، سچویٹڈ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ دا ٹوٹل اسکول ایریا واز 10 کنال، یہاں پہ 10 ضروری نہیں لکھنا،
یہ آپ کم بھی کر سکتے ہیں، زیادہ بھی کر سکتے ہیں. دا اسکول واز اسٹیبلشڈ ان 1950. اسکول قائم ہوا 1950 میں، یہ بھی چینج ہو سکتا ہے. دا اسکول کلاسز ور فرام گریڈ 1 to 10. اگر سیکنڈری ہائی اسکول ہے تو اس کی کلاسز 6 to 10 ہو سکتی ہیں یا 1 to 10 ہو سکتی ہیں. ایلیمنٹری ہے تو 1 to 8 ہوں گی، اور پرائمری ہے تو 1 to 5 ہوں گی. دا اسکول بلڈنگ واز گڈ. دا اسکول ہیڈ 20 ٹیچرس اینڈ 500 اسٹوڈنٹس انرولمنٹ. یہاں پہ ٹیچر کم زیادہ ہو سکتے ہیں، بچے کم زیادہ ہو سکتے ہیں. دا اسکول ہیز اے بگ پلے گراؤنڈ اینڈ اے بیوٹیفل گارڈن ایز ویل. تو اسکول کے ایریا کے بارے میں، اسکول کے بارے میں آپ نے جنرل انفارمیشن یہاں پہ دے دی ہے. آپ یہ بھی لکھ دیں تو ٹھیک ہے، اپنی طرف سے اس میں ایڈ کر لیں اور چیزیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کو چینج کر دیں. تو یہ اب آپ پہ ہے کہ آپ اپنی ان پٹ اس میں کتنی دیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے سوشو اکنامک اسٹیٹس، کہ وہ جو کمیونٹی ہے اس کے لوگوں کا سوشو اکنامک اسٹیٹس کیا ہے، معاشی طور پہ وہ کتنے مستحکم ہیں، ان کی کیا صورت حال ہے. تو اس میں آپ لکھیں گے دا سوشو اکنامک اسٹیٹس آف دا کمیونٹی کین بی ڈیوائڈیڈ ان 3 کیٹیگریز، جس کی بات ہم شروع میں اوور آل بیک گراؤنڈ میں کر چکے ہیں کہ ان کی 3 کیٹیگریز ہم نے بتائی تھیں، پور، مڈل اور رچ. میجارٹی آف دا سیڈ کمیونٹی واز کمپرائزڈ آن مڈل کلاس فیملیز. وہ جو کمیونٹی ہے اس کے اندر میجارٹی مڈل کلاس فیملیز کی ہے، ریسٹ وار رچ اینڈ پور، باقی جو ہیں وہ غریب اور امیر میں تقسیم ہے. دا ریشیو آف رچ کمیونٹی واز اباؤٹ 5% اینڈ دا پور فیملی ریشیو واز اباؤٹ 20%. یہ اکنامک سچویشن ہے، ان کی سوشل اکنامک سچویشن، بیک گراؤنڈ. اس میں آپ اضافہ کر سکتے ہیں، اس میں آپ چینجنگ کر سکتے ہیں. 20% کی جگہ 15%، 10% کر سکتے ہیں، 5 کی جگہ 3 کر سکتے ہیں. تو جب آپ پہ ہے تو آپ نے اس طرح اس کو مکمل کرنا ہوگا. نیکسٹ ہے کہ اس ایریا کے لوگوں کا جو پروفیشن ہے وہ کیا ہے، ارننگ ٹرینڈز جو ہیں وہ کیا ہیں. تو اس کی ڈیٹیل میں آپ لکھیں گے دا پروفیشن اینڈ ارننگ کوڈ بی کیٹیگرائزڈ ایز سچ. اس کو اس طرح کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے، اس طرح اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹلی اباؤٹ 20% پاپولیشن واز انوالوڈ ان دا ایگریکلچر. جس طرح ہمارا ملک جو ہے وہ ایگریکلچر ملک ہے، تو 70% آلموسٹ جو ہماری آبادی ہے اس کا دار و مدار زراعت پہ ہے. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے، کمیونٹی ہے، اگر اربن اسکول ہے تو وہاں پہ 60% آپ نے نہیں لکھنا. اگر کسی شہر میں ہے اگر 60% لکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. یہ ایک جو ہے نا رورل اسکول کی بات ہو رہی ہے، جس کے لوگوں کی جو روزگار کا زیادہ تر دار و مدار ہے وہ 60% اس پہ ہوتا ہے. اگر آپ شہر میں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 50%، 60% لوگوں کا جو کاروبار کا انحصار ہے وہ ریلیٹڈ ہو بزنس سے یا سروس سے. تو یہ آپ نے اس طرح خیال رکھنا ہے کہ آپ اربن کا لکھ رہے ہیں یا رورل کا لکھ رہے ہیں. اس کے بعد سیکنڈلی 30% آر ڈوئنگ جاب ان دا فورسز. اور ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ فورسز میں، ایئر فورس، آرمی، نیوی، پولیس وغیرہ میں جاب کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ سیکنڈلی 30% میں نے وہ لکھ دیا ہے. تھرڈلی تیسری نمبر پہ 20% اور لیبررز. جہاں پہ 20% جو لوگ ہیں اس کمیونٹی کے، جس کو میں نے یہاں پہ اپنے ذہن میں رکھا ہے اور لکھا ہے اس کے بارے میں، تو اس کے 20% لوگ جو ہیں وہ مزدوری پیشہ ہیں، وہ ڈیلی لیبر کرتے ہیں. تو اس کے بعد اسمال پروپورشن آف دا کمیونٹی واز ورکنگ ابراڈ. اور اس میں سے کچھ جو پروپورشن ہے تناسب آبادی کا 2%، 3%، وہ فارن میں بھی، غیر ملک میں بھی اپنا روزگار کماتے ہیں اور وہاں پہ جاب کرتے ہیں. تو یہ ارننگ اور پروفیشن ٹرینڈز ہیں اس کمیونٹی کے. آپ اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں پرسنٹیج میں، کہ کوئی پرسنٹیج زیادہ ہو سکتی ہے، کوئی کم ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو ایک سیمپل اور ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق یہ والا کوشچن حل کرنا ہے. اس کے بعد لٹریسی ریٹ ہے. دا لٹریسی ریٹ واز کنسیڈریبلی گڈ. اٹ واز اباؤٹ 60%. اٹ مین 60% پیرنٹس آف دا چلڈرن ور لٹریٹ. 60% ہے جی اس کمیونٹی کا جہاں کا میں لکھ رہا ہوں، اور اس کا مطلب ہے کہ 60% جو پیرنٹ ہیں وہ والدین لٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. دا ریشیو آف رچ کمیونٹی واز اباؤٹ 5% اینڈ دا پور فیملیز ور اباؤٹ 20%. اس کے بعد نیکسٹ ہے یہ ایکیڈیمک کوالٹی. ایکیڈیمک کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں، جس اسکول میں، جس ایریا میں، اس اسکول کے اندر بھی اور جنرلی بھی جو کمیونٹی ہے اس کے اندر ایکیڈیمک کوالٹی کیسی ہے. تو اس میں میں نے لکھا ہے کہ an appropriate and effective teaching, support, assessment and learning opportunities were provided for the students. یہ کلاس روم کی اسکول کی بات ہو رہی ہے. The available learning opportunities were managed to help the students to achieve their award. The academic quality was satisfactory. As mentioned above, more than 60% parents were literate.
Out of these 40% were graduate and 10% done their masters in different subjects. The community was very keen about their children education. تو یہاں پہ کمیونٹی کے بارے میں بھی آ گیا کہ کمیونٹی جو ہے وہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں بہت زیادہ کین ہے, بہت زیادہ کانشیس ہے. اور اس کے بعد جو کمیونٹی ہے اس میں سے جو 60% لٹریٹ لوگ ہیں اس میں سے 40% نے گریجویشن کی ہوئی ہے اور 10% نے ماسٹر کیے ہوئے ہیں, اور جو باقی 10% ہے وہ ان کی تعلیم گریجویشن سے کم ہے. اس کے بعد اسکول کے اندر جو لرننگ اپرچونٹیز ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی گئی ہیں کہ وہ بہتر طریقے کے ساتھ اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں اور جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کر لیں. اس کے بعد ہے کہ کمیونٹی کا اسپیشل ٹریٹ اگر کوئی ہے تو اس کی کوئی خاص خصوصیات جو ہیں کمیونٹی کی وہ کیا ہیں. تو یہاں پہ ہے کہ دا کمیونٹی ہیڈ مینی اسپیشل ٹریٹس. دا موسٹ سگنیفیکنٹ واز وومن لٹریسی ریٹ. Women were equally educated to men. The community was very generous and hospitable. They were strongly holding combined family system. The community was also doing social work for poor families in the area. The community were equally good in moral and ethical values. The community was well mannered and disciplined. تو اس کمیونٹی کے یہ والی خصوصیات ہیں جی یہاں پہ جو لکھی گئی ہیں. آپ یہ والی بھی لکھ سکتے ہیں, یہ والی اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں, یا اس میں کچھ اور جو ہیں وہ اپنے الفاظ چینج کر کے بھی لکھ سکتے ہیں. تو یہ پہلا کوسچن تھا جو آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. یہ 10 نمبر کا کوسچن ہے اور اس میں آپ نے یہ والی ہیڈنگز جتنی میں نے لکھی ہیں ان کے آگے آپ نے یہ والی ڈیٹیل لکھنی ہوگی. آپ اس سے کم ڈیٹیل نہیں لکھیں گے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیل اگر لکھ سکتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل اس میں دے دیں تاکہ آپ کا جو بکلٹ ہے اس کی جتنے بھی پیجز ہیں, جتنی بھی لائن اور سپیس ہے وہ آپ اچھے طریقے کے اس کو فل کر سکیں. تو آگے چلتے ہیں اور سیکنڈ کوسچن جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہاں پہ سیکنڈ کوسچن جو ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے اور اس کے اندر ہے کہ تھیم جو ہے وہ سب کا ایک ہوگا, پروموٹنگ چلڈرن ویل بینگ. اس کے بعد سب تھیم ہے, جو 14 سب تھیم دیے گئے تھے اس میں سے جو میں نے یہاں پہ سلیکٹ کیا ہے وہ ہے سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر. یہ سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر سب تھیم ہے. اب اس کے مطابق یہاں پہ ٹاپک بنانا ہے اور اس ٹاپک کو لکھنا ہے. تو چلے دیکھتے ہیں کہ میں نے ٹاپک کیا بنایا ہے اور آپ اس ٹاپک کو لکھ سکتے ہیں اور اس جیسا اور ٹاپک بھی لے سکتے ہیں. تو ٹاپک جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے رول آف اے ٹیچر ان مینیجنگ چلڈرن مس کنڈکٹ پرابلم تھرو سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر. میں نے اپنی جو پہلے ویڈیوز بنائی ہیں ٹاپکس کے حوالے سے اس میں بھی یہ بتایا تھا کہ جب آپ ٹاپک سیلیکٹ کریں گے تو آپ نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایک تو آپ کا جو سب تھیم ہے وہ اس کے اندر آنا چاہیے. یہ دیکھیں سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر جو ہے سب تھیم یہاں پہ آ گیا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کلاس روم پرابلم بھی یہاں پہ لکھنی ہے, بتانی ہے, جس پہ آپ کلاس روم کے اندر ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں کنڈکٹ. تو یہاں پہ جو پرابلم ہے وہ ہے مس کنڈکٹ پرابلم. اسٹوڈنٹس کا, چلڈرن کا مس بیہیویئر کا یا مس کنڈکٹ جو پرابلم ہے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے تھرو سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر. ان کے اپنے ہی رویے کو بہتر کر کے اس کو سیلف ریگولیٹ کر کے ان کے اندر یہ اسکل پیدا کر کے یہ ہوگی. تو یہاں پہ یہ جو ٹاپک ہے بنایا ہے میں نے, آپ یہ والا ٹاپک بنا سکتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ آپ کوئی اور ٹاپک بنا کے اسی طرح جس کے اندر آپ کا سب تھیم بھی شامل ہو اور پھر آپ کی کلاس روم کا جو پرابلم ہے جس پہ آپ ریسرچ کریں گے وہ بھی شامل ہونا چاہیے. اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ لکھتے ہیں Why did you select this specific sub-theme and topic؟ آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کہ آپ نے یہ اسپیسیفک جو مخصوص سب تھیم اور ٹاپک ہے یہ کیوں لیا ہے. Related to your experience problem in your classroom institution. اب یہاں پہ دیکھیں related to your experience, اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیچر ہیں, جب آپ ریسرچ کریں گے ایکشن ریسرچ تو آپ نے اپنے آپ کو بطور ٹیچر وہاں پہ کنسیڈر کرنا ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کا ایکسپیرینس یا اس وقت کے ایکسپیرینس کو ذہن میں لے آئیں جب آپ خود پڑھ رہے تھے, جب آپ خود اسٹوڈنٹ تھے, اس وقت پرابلم آتے تھے یا ٹیچر کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہوتا تھا, تو اس کو سامنے رکھ کے یا موجودہ آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اس سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کلاس روم کے اندر ٹیچر ہیں تو وہاں پہ یہ دیکھیں. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے گیو دا بیک گراؤنڈ اینڈ ریشنل آف دا اسٹڈی. یہاں پہ آپ نے اس اسٹڈی کا بیک گراؤنڈ دینا ہے اور اس کی توجیہ, استدلال دینا ہے, اس کی دلیل دینی ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. تو یہاں پہ جو اکثر غلطی میں نے پہلے بھی آپ سے شیئر کی ہے, جو میں نے اسٹوڈنٹس کے ریسرچ پروجیکٹ چیک کیے اور انہوں نے جو سب نے ایک جیسا کاپی کیا ہوا تھا
اور سب نے ایک جہاں سے بھی انٹرنیٹ سے اٹھایا یا کسی ایک اسٹوڈنٹ سے لیا اور پھر سب نے اس کو کاپی کر دیا. آئی سلیکٹ اور آئی سلیکٹڈ دا اسکول. کچھ جو ہیں جو ایویلویٹر ہوتے ہیں جو ریسرچ پروجیکٹ چیک کرتے ہیں وہ تو اس کو اگنور کر دیتے ہیں. بھائی اسٹوڈنٹس کو چلیں غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن کچھ اسٹرکٹ ہوتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو اس پہ مائنس یا 0 مارکس دیتے ہیں اور وہ اس کو فیل کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ نے یہ والا آئی سلیکٹ اور آئی سلیکٹڈ دا اسکول نہیں لکھنا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وائی ڈیڈ دس اسپیسیفک سب تھیم اینڈ ٹاپک, یہاں پہ لکھیں گے کہ آپ کس کلاس کو پڑھاتے ہیں, آپ کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں, اور اس سبجیکٹ کے اندر آپ کو کیا کیا پرابلم آتی ہیں. یا آج کا جو ٹیچنگ لرننگ ہے اس کے اندر اسکول کے اندر کلاس کے اندر اسٹوڈنٹس کا جو مس کنڈکٹ ہے, مس بیہیویئر ہے, یا جو انسٹرکشن فالو کرنا ہے وہ نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ یہ والے ریشنل یا دلیل دیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کلاس کے اندر یہ والے مسائل آئے یا آپ نے کلاس کے اندر یہ والے مسائل آبزرو کیے. تو اس کے بعد آپ نے سوچا کہ آپ اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, تو پھر آپ نے یہ والا ٹاپک جو ہے رول آف ٹیچر ان مینیجنگ چلڈرن مس کنڈکٹ پرابلم تھرو سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر, کہ آپ نے سب تھیم کیوں لیا ہے, کہ آپ کو یہ سب تھیم اس لیے پسند آیا ہے کہ سیلف ریگولیٹنگ بیہیویئر ہے, کہ اگر آپ خود اپنے بیہیویئر کو ریگولیٹ کر لیں گے, اپنے آپ کو بہتر کر لیں گے, تو آپ بہت ساری جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان سے بچ جاتے ہیں. تو یہاں پہ میں نے آج آپ کے ساتھ 2 سوال شیئر کیے, اس کا میں نے آپ کو کنٹینٹ کم دیا ہے. نیکسٹ جو میری ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو کنٹینٹ دوں گا اس کا دوسرے سوال کا, پھر اسی طرح میں باقی کوسچن بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو اگر ایک ویڈیو کے اندر یہ ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں تو پھر آپ کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہوتا, اور پھر ایک ویڈیو کو آپ کے لیے دیکھنا بھی مشکل ہوتا. اگر آپ مزید جو میرے کوسچنز باقی میں نے شیئر کرنے ہیں آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کو وہ والے کوسچنز ملیں گے. اگر آپ چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ والے جو باقی ہیں وہ ملنا مشکل ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ یہ والی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی, اور جلد ہی میں اپنی جو نیکسٹ ویڈیو ہے جو کوسچن نمبر 2 کی مزید ڈیٹیل ہے اور پھر کوسچن نمبر 3 وہ شیئر کروں گا. اس طرح ہر ویڈیو کے اندر میں 2 کوسچن شیئر کروں گا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اس کو سمجھ سکیں اور آپ اس سے بہتر طور پہ ہیلپ لے سکیں. اللہ حافظ.